السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام کے بعد، دوستو، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اور ایک دو دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی اعمال کیے، یا تو وہ اعمال ان کے لیے گواہی دیں گے یا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جس انسان نے اس مہینے کے اندر صالح اور نیک عمل کیا، وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، اور جس انسان نے اس مہینے کے اندر کوئی سستی اور تقصیر کیا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ نصوح کرے، اور جو انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اس مہینے کے اختتام پر کچھ عبادتوں کو مشروع قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان کے اختتام پر کچھ عبادتیں مشروع ہیں، اور یہ عبادتیں مشروع اس لیے ہیں تاکہ انسان کے ایمان کے اندر، اس کے ایمان کی قوت میں اضافہ ہو، اس کے نام اعمال کے اندر، اس کے سجل کے اندر نیکیاں جمع ہوں۔ یہ ساری وجہیں ہیں، اور انہی عبادات میں سے دوستو ایک عبادت ہے رمضان مہینے کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر، فطرانہ۔ یہ رمضان مہینے کے اختتام پر شریعت نے اس کو فرض کیا ہے، اور یہ فرض جو ہے ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، آزاد ہو، غلام ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اوپر اسلام نے یہ زکوٰۃ الفطر فرض کیا، اور اس کا مقصد بتایا ہے کہ انسان سے روزے کی حالت میں کوئی لغو و رفث، بے حیائی اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہوں گی تو اس زکوٰۃ الفطر سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے زکوٰۃ الفطر کا کہ مساکین اور فقراء کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، تاکہ وہ عید کے روز جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، وہ عید اور کے روز، خوشی کے دن لوگوں کے ہاں مانگنے کے لیے یا لوگوں کے ہاں سوال کرنے کے لیے نہ جائیں۔ یہ مقصد ہے اس زکوٰۃ الفطر کا، اور یہ روزے کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ اور یہ تفصیل میں شاید ایک آدھ ہفتے پہلے زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے میں بتا چکا ہوں۔ جو زکوٰۃ الفطر کی تفصیلات تھیں وہ میں نے عرض کیا ہے کچھ دن پہلے۔ ایسے ہی رمضان مہینے کے اختتام پر ایک عبادت اور مشروع ہے، جو اختتام، روزے کے اختتام یا رمضان مہینے کے اختتام پر ہے، اور وہ ہے تکبیر پکارنا۔ یعنی تکبیر، جب انسان کا روزہ مکمل ہو جائے اور چاند نظر آ جائے 29 تاریخ کو یا 30 رمضان کو یا 29 رمضان کو چاند نظر آ جائے، تو چاند نظر آنے کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند نظر آیا، اسی وقت سے آدمی کو عید کی نماز تک تکبیر پکارتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدت پورا ہونے کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کیجیے، یعنی تکبیر کہیے، جو اللہ نے جس کی اللہ نے تمہیں ہدایت دی، رہنمائی کی، اور تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس تعلق سے یہ تکبیر مشروع ہے کہ انسان رمضان کے روزوں کو پورا کرنے کے بعد، جب عید کی رات شروع ہو جائے غروب آفتاب کے بعد سے، تو آدمی عید کی نماز تک تکبیر پکارتا رہے۔ اور تکبیر کی جو صفت ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کی صفت ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے صیغے بھی تکبیر کے وارد ہیں، جو بھی انسان جن صیغوں کے ساتھ جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہیں، آدمی ان کے ذریعے تکبیر پکار دے گا تو اس کا تکبیر صحیح ہو جائے گا۔
اس صیغے کے علاوہ اور بھی صیغے تکبیر کے وارد ہیں۔ تکبیر کے تعلق سے دوستو ایک بات ذہن میں یہ بھی رہے کہ مردوں کے لیے تکبیر پکارنا عید کی رات سے لے کر کے اور نماز عید تک یا خطبے تک، تو مردوں کو بآواز بلند تکبیر پکارتے رہنا چاہیے۔ تکبیر کے جو کلمات ہیں، اس کے جو صیغے ہیں، ان کو بلند آواز سے مردوں کو پکارتے رہنا چاہیے، چاہے وہ مسجدوں میں رہیں یا بازار میں رہیں یا گھر میں رہیں یا کہیں بھی رہیں، روڈ پر رہیں، کہیں بھی رہیں، ان کو مردوں کو بلند آواز سے یہ تکبیر پکارنا ان کے حق میں سنت ہے۔ البتہ عورتوں کے حق میں سنت یہ ہے کہ عورتیں اس تکبیر کو آہستہ پکاریں، اس لیے کہ عورتوں کو ستر کا حکم ہے اور وہ اس تکبیر کو آہستہ پکاریں گی۔ ایسے ہی دوستو رمضان کے اختتام پر ایک عبادت جو ہے مشروع کیا گیا شکرانے میں، وہ ہے صلاۃ عید، عید کی نماز۔ عید کی نماز یہ سارے لوگوں کے لیے مشروع ہے، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے حکم کے تعلق سے علماء کے ہاں ایک اختلاف ہے کہ کیا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے یا یہ فرض کفایہ ہے۔ مشہور تین اقوال ہیں علماء کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہے ہر انسان کے اوپر، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں فرض کفایہ، کچھ لوگوں نے ادا کر دیا تو بعض لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ، یعنی تاکید کے ساتھ اس نماز کا حکم ہے شریعت کے اندر۔ یہ مشہور تین اقوال ہیں عید کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے مردوں عورتوں سارے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ جبکہ عام طور پر عورتوں کے لیے باقی اور چیزوں کے اندر عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں گھر کے اندر رہیں، حتیٰ کہ باقی نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی عورتوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز اپنی ادا کریں۔ مسجدوں کے مقابلے میں ان کی گھر زیادہ افضل ہے، ان کا گھر زیادہ افضل ہے۔ تو لیکن عید کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو یہ تعلیم ہے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ پر لے کر کے جاؤ اور عورتیں بھی عیدگاہ پر نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عید کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا جا رہا ہے، ورنہ اگر اتنی تاکید اس نماز کی تاکید کا حکم نہ ہوتا تو عورتوں کو اس قدر حکم دیا جانا کہ عورتوں کو لے کر جایا جائے، یہ بات کچھ اور ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحى العواتق والحید وذوات الخدور فاما الحید فیعتدلن المصلی ویشہدن الخیر ودعوت المسلمین۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر عورتوں کو لے کر کے عیدگاہ میں جائیں۔ وہ عورتیں بھی جائیں جو حیض والی ہوں، جن کو مہینہ آ رہا ہو، ماہواری آ رہی ہو، اور پردہ نشین عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ تشریف لائیں، ان کو آنا ہے۔ اور جو حیض والی عورتیں ہیں، جن کو مہینہ سے 2-4 ہیں جو عورتیں، ان کو چاہیے کہ وہ عید مصلی سے رہیں اور خیر اور مسلمانوں کی دعا میں وہ شریک ہوں گی، لیکن نماز نہیں پڑھیں گی۔ پتہ ہے دوستو اس حدیث سے یہ چل رہا ہے کہ اس عید کی نماز میں مردوں عورتوں سارے لوگوں کو شریک ہونا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ عید کی نماز کے تعلق سے ایک چیز اور دوستو ذہن میں رکھیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو عید الفطر کی نماز تو آدمی طاق کھجورے کھا کر کے جائے، نکلنے سے پہلے طاق کھجورے کھا لے، 3-5 یا زیادہ، 3-5 یا اس سے زیادہ بھی طاق کھجوریں کھا کر کے جائے۔ یہ سنت ہے کہ جب آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا۔ یہ امام احمد نے اس کو مسند احمد کے اندر اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے حدیث۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر عید کے لیے نہیں نکلتے تھے، عید الفطر کے لیے نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ آپ
تاک کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، یعنی تاک کھجوریں کھا کر کے آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی دوستو عید کی نماز کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سنت ہے کہ آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جائے تو پیدل چل کر کے جائے، سواری پر چل کر کے نہ جائے، الا ایک ہی کوئی عذر ہو، یعنی سواری پر چل کر کے جانے کی کوئی عذر ہو، جیسے چلنے سے قاصر ہے، پیدل چلنے سے قاصر ہے، یا عیدگاہ اتنی دور ہے کہ پیدل اس آدمی کے لیے جانا مشکل ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں۔ لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی اگر پیدل جا سکتا ہے تو عیدگاہ کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جائے، سواری پر نہ جائے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہے تو سواری کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ من السنتی ان یخرج الی العید ماشیا، یہ ترمذی کے اندر روایت ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے چل کر کے جائے، سواری پر بیٹھ کر کے نہ جائے۔ ایسے ہی عید کی سنتوں میں سے دوستو ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ خوبصورتی اختیار کرے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے لباس کا استعمال کرے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مارکیٹ میں انہوں نے ایک ریشم کا ایک بڑا اچھا خاصا جبہ دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو خرید لیں اور اس کو عید وغیرہ کے موقع پر آپ اس کو استعمال کریں، اس کو پہنیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی تھی کہ چونکہ وہ حریر کا تھا، ریشم کا تھا، اور مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے سونا استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ البتہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ عورت بھی اچھے کپڑے میں جائے، لیکن بغیر خوبصورتی، بغیر خوشبو لگائے ہوئے، بغیر متبرجہ اور بغیر پردے کے نہ ہو، بلکہ مطلب پردے کے ساتھ جائے، ستر کے ساتھ جائے، تبرج اس کے اندر نہ ہو، زیب و زینت کا ظہور نہ ہو رہا ہو، اور خوشبو وغیرہ ایسا نہ لگائی ہوئی ہو کہ باہر اس کی خوشبو آ رہی ہو، خوشبو سے اجتناب کر کے جائے، خوشبو لگا کر کے نہ جائے۔ یہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عورتیں خوبصورتی اختیار کر کے نہ جائیں اور پردے کے ساتھ جائیں، اور زینت جو تبرج اور کیا کہہ لیں کہ مطلب بے پردگی ہو رہی ہو، اس سے عورتوں کو منع ہے، اور عورتیں وہ ساری چیزیں نہ کر کے بلکہ ستر اور پردے کے ساتھ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور بڑی خوشی اور خضوع کے ساتھ اس اللہ کی عبادت کو انجام دیں۔ دوستو یہ عید اور یہ چند عبادتیں جو رمضان کے اختتام کے تعلق سے تھی دوستو ایک نقطہ اور بتانا مناسب سمجھتا ہوں، یہ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس نعمت پر بڑا خوش ہو اور خوشی کا اظہار کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ توفیق دی کہ اس نے رمضان کے مہینے کو پورا کیا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اور جو کچھ بھی اس انسان سے ہو سکا، نماز، روزے، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، دیگر عبادتیں، جو کچھ وہ کر سکا وہ اس نے ان عبادتوں کو انجام دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور دوستو اور اس لیے یہ چیز ہونی چاہیے کہ چونکہ رمضان کا روزہ، اس قیام اللیل، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور گناہوں کے مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے، پکا ایمان والا، پکا مومن جو ہوتا ہے، سچا مومن جو ہوتا ہے، وہ اپنے روزے، قیام اللیل اور دیگر عبادتوں کے پورے ہونے پر خوشی کا اظہار کرے گا کہ میں نے بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، میں نے بہت سارے گناہوں سے میں دور ہو گیا۔ اور جو ضعیف ایمان والا ہوتا ہے، کمزور جس کا ایمان ہوتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے، خوشی مناتا ہے کہ ہم نے یہ مہینہ پورا ہو گیا اور
اس روزے اور اس روزے کے اندر جو پابندیاں تھی اس سے نجات مل گئی، اس سے چھٹی مل گئی، مہینہ رمضان کا چلا گیا. یہ ضعیف ایمان جس کا کمزور ہوتا ہے وہ اس مہینے کے جانے پر اور اس مہینے کے ختم ہونے پر وہ خوشی مناتا ہے کہ مہینہ چلا گیا، بڑا بوجھل مہینہ تھا اور بڑی تنگی ہو رہی تھی، بہت ساری پابندیاں تھی. تو یہ دوستو دونوں کے اندر فرق ہے. ایک مومن کیسے خوشی مناتا ہے اپنے اس مہینے کو اللہ کی عبادت میں پورا کر کے کہ ہم نے نماز، روزے، قیام اللیل، قرات ساری چیزیں کی ہیں، اور ایک ضعیف الایمان انسان خوشی مناتا ہے کہ مہینہ چلا گیا، ایک بوجھ تھا اور ایک بڑی پریشانی کا مہینہ تھا، وہ مہینہ چلا گیا اور ختم ہو گیا مہینہ. یہ فرق ہے مومن اور ضعیف الایمان کے اندر اور ایک سچے مومن کے اندر. دوستو رمضان کا مہینہ اگرچہ ہم سے اور آپ سے الوداع ہو جائے گا 1-2 دن کے بعد، لیکن مومن کی عبادت جب تک مومن مر نہیں جاتا اس سے اس کی عبادت ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہ جائے. مومن کی عبادت کسی مہینے، کسی سال، کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہوتی. مومن اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے. مومن کی عبادت مرتبط ہے اس کی زندگی تک، جب تک رہے گا اللہ کی عبادت کرے گا. تو دوستو اگرچہ رمضان کا مہینہ چلا جائے گا 1-2 دن کے بعد رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا، اور لیکن انسان اگرچہ رمضان کا مہینہ چلا جائے لیکن عبادتیں دوستو ختم نہیں ہوتی. عبادتیں جو رمضان کے مہینے میں عبادتیں مشروع تھی ساری کی ساری عبادتیں موجود رہتی ہیں. عبادتیں ختم نہیں ہوتی. مہینہ جاتا ہے، ایام جاتے ہیں، عبادتیں موجود ہیں. رمضان کے اندر رمضان کا روزہ تھا، اگر رمضان کا مہینہ چلا جائے گا لیکن روزے مشروع ہیں. الحمدللہ روزے اللہ نے ہر وقت اور انسان کے لیے، مومن کے لیے ہر وقت روزے کو مشروع قرار دیا ہے. آپ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر کہ جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، کانا کا صیام الدہر گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا. یہ دوستو فضیلت ہے شوال کے 6 روزوں کی، اور یہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا اور شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا. اس کی جو گڑت یا اس کا جو حساب بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ چونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ایک مہینہ آدمی روزہ رکھتا ہے 30 دن، اور اللہ رب العالمین ایک کا جو ثواب دیتا ہے وہ کم سے کم 10 گنا اللہ دیتا ہے. تو 30 دن روزہ رکھنے پر انسان کو 300 دن کے برابر اللہ نے ثواب دے دیا. اور جب شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے تو ایک دن کا ثواب اللہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، تو 6 کا 60 ہو گیا. تو 300 کے مہینے میں 300 دن وہ گویا کہ اس کے روزہ 300 دن کے برابر ہو گئے، اور یہ شوال کے 6 روزے 60 دن کے برابر ہو گئے، تو 360 دن کے برابر اس کا یہ سارا روزہ ہو رہا ہے. تو اس طرح گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ ہی رکھا. تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ رمضان کا مہینہ اگرچہ ختم ہو جائے گا لیکن عبادتیں نہیں ختم ہوگی. شوال کے 6 روزے آپ رکھیے. ایسے ہی شوال کے بعد ہر مہینے کے اندر آپ 3 روزے رکھیے. ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے، ہر مہینے کے اندر 3 روزے 13، 14، 15 تاریخ کو، 13، 14، 15 عربی کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزے رکھیے. یہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے پر اور ان روزوں کے رکھنے پر آپ نے ابھارا ہے. آپ یوم عرفہ کا روزہ مشروع ہے. عرفہ 9 ذی الحجہ کا، جو آدمی حاجی نہ ہو، حج کرنے نہ گیا ہو، اس روزے سے اللہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. 1 سال پچھلا، 1 سال اگلا کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے. یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے. 10 محرم کا روزہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ سارے روزے ہیں آدمی کے لیے مشروع قرار دیا گیا کہ آدمی یہ سارے روزے، اگرچہ روزہ چلا جائے گا مہینہ لیکن روزے مشروع ہیں. اگر انسان روزہ رکھنا چاہتا، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا، تو یہ سارے روزے اللہ نے اس کے لیے مشروع کیے ہیں. شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھیے. شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا ثابت ہے. تو آپ یوم الاثنین اور خمیس کو روزہ رکھیے. ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ، اگرچہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے لیکن ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. آپ
یہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں سوموار کو اور جمعرات کو تاکہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش اس حالت میں ہو کہ میں روزے سے رہوں۔ تو یہ سارے دوستو نفلی روزے ہیں جو مشروع ہیں رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد، اگرچہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے لیکن جو روزہ آپ نے رکھا تھا وہ روزے باقی اور دنوں میں روزے موجود ہیں اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی دوستو قیام اللیل اور تہجد جو آپ رمضان کے مہینے میں پڑھتے تھے یہ سال کے پورے مہینے کے اندر مشروع ہے۔ آپ جب بھی قیام اللیل رات میں کرنا چاہیں، 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جو بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری زندگی اور پورے سال کے ہر دنوں میں مشروع ہے، یہ نہیں ختم ہوا۔ آپ نے جو صدقہ و خیرات کیا رمضان کے مہینے میں، عام دنوں کے اندر بھی صدقہ و خیرات ایک اچھا عمل ہے، ایک عظیم کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے اندر نمازیں پڑھو، قیام اللیل کرو، جب لوگ سو رہے ہوں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ قیام اللیل بھی مشروع ہے۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے۔ آپ قیام اللیل کیجئے، رات کو اٹھیے، جب اللہ نچلے آسمان پر ہوتا ہے، لوگوں کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، تو آپ اٹھیے، 2-4 رکعت اللہ کے لیے پڑھیے، سوال کیجئے، دعائیں کیجئے، مانگیے، گڑائیے۔ یہ پورے سال اور ہر وقت یہ مشروع ہے، یہ صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ دوستو خاص نہیں ہے۔ اس لیے مہینہ جا رہا ہے، یہ عبادتیں رخصت ہم سے نہیں ہو رہی ہیں، لیکن دوستو ہم لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کے ساتھ ساری عبادتوں کو باندھ دیتے ہیں۔ ان عبادتیں رمضان کے مہینے میں کر رہے تھے، رمضان کے مہینے میں جن عبادتوں کو انجام دیا، رمضان مہینے کے ساتھ ساتھ ان ساری عبادتوں کو بھی اسی گٹھری کے اندر باندھ دیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کو جدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان ساری عبادتوں کو بھی جدا کر دیتے ہیں، اور اگلے سال جب رمضان کا مہینہ دوبارہ آئے گا اور اللہ اس بندے کو توفیق دے گا تو یہ بندہ دوبارہ پھر ان عبادتوں کو کرنا شروع کرے گا جو پچھلے سال اس نے رمضان میں کیا تھا، نماز، روزے، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادتیں۔ گویا کہ اس بندے کے لیے یہ ساری عبادتیں صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص تھیں، رمضان کے مہینے کے ساتھ تھی، اور بقیہ اور مہینوں کے اندر نہیں ہے۔ گویا کہ یہ انسان اپنے اللہ کو رب صرف رمضان کے مہینے میں رب مانتا ہے، بقیہ اور مہینوں کے اندر رب نہیں ہے۔ دوستو جو ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود جو رمضان کے مہینے میں ہے وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا معبود بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ جس اللہ کی عبادت ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہے وہی ہمارا اللہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہے۔ اس لیے دوستو رمضان کے مہینے میں صرف عبادتیں نہ کیجیے، موسمی نمازی یا موسمی عبادت کرنے والا نہ بنیے، بلکہ آپ ہمیشگی پر عمل کرنے والا بنیے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والا بنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو انسان ہمیشہ کرے چاہے تھوڑا ہی کرے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قیام اللیل کرنا شروع کیا رمضان کے مہینے میں تو آپ پوری رات قیام اللیل کرتے رہے، لیکن جب آپ نے چھوڑا تو آپ پھر اگلے سال رمضان کے مہینے ہی میں شروع کریں گے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو رمضان کے مہینے میں آپ نے ایک دن میں بیٹھ کر کے کئی پاروں کی تلاوت کر لی، لیکن قرآن جب آپ نے چھوڑا قرآن کی تلاوت کو تو آپ اب اگلے سال رمضان ہی میں قرآن اٹھائیں گے۔ یہ عبادت اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ افضل الاعمال ادومها وان قل، کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو انسان جس پر استمراریت کرے، جس کو ہمیشہ کرتا رہے چاہے تھوڑا ہی کرے۔ آپ تھوڑا کیجئے، ایک صفحے قرآن کی تلاوت کیجئے، 1-2-4 رکعت نماز پڑھیے، آپ اور کوئی عمل کیجئے، تھوڑا ہی کیجئے، لیکن جس کام کو آپ نے رمضان کے مہینے میں شروع کیا ہے، جس عبادت کو آپ نے شروع کر دیا ہے، اس عبادت کو آپ جاری رکھیے، رمضان کے علاوہ مہینوں کے اندر بھی جاری رکھیے، تمام مہینوں میں، تمام دنوں میں اس کو کرتے رہیے، استمراریت کے ساتھ اس کو انجام دیتے رہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے رمضان میں کر لیا اور رمضان ختم ہونے کے بعد آپ نے ان عبادتوں کو بھی الوداع کہہ دیا، جیسے رمضان کے مہینے کو الوداع کہا۔ دوستو مومن کی عبادت
یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی. مومن کی عبادت کسی مہینے کے جانے سے نہیں جاتی. مومن ہمہ وقت اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. مومن کی عبادت کا سلسلہ بند اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی موت ہو جاتی ہے. اس لیے دوستو ان عبادتوں کو جو آپ نے رمضان کے مہینے میں انجام دیا ہے ان کو جاری رکھیے. فرائض کی پابندی فرائض کی پابندی اور اس کے اوپر دوام اور فرائض کی پختگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو نوافل اور سنن کی پابندی کی ہے رمضان کے مہینے میں، سنن اور نوافل کو انجام دیا ہے جو آپ نے رمضان کے مہینے میں، تو آپ رمضان کے بعد بھی فرائض کے ساتھ ساتھ ان سنن اور نوافل پر بھی عمل کرتے رہیے، اس پر استمراریت رکھیے اور اس پر آپ ان کو ادا کرتے رہیں. اور ایسا نہ ہو کہ آپ ان عبادتوں کو صرف رمضان تک محصور کر دیں. دوستو یہ چند چیزیں تھیں رمضان کے اختتام کے موقع پر، جو 1-2 دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے جو اللہ کی عبادتیں کی ہے، روزے، نماز، قیام اللیل، تلاوت، صدقہ و خیرات، دیگر عبادتیں، اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.